فلم کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین تباہ ہو چکی ہے اور اس کے بعد تمام انسانوں نے خلا میں کالونیاں بنا لی تھی، لیکن ان کالونیوں میں زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ یہاں روز زندہ رہنے کے لیے ایک نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی دن ایک ایسا نہیں ہوتا تھا۔ بدلتے ہوئے ماحول کے مطابق اگر کوئی خود کو نہ بدلے تو وہ یہاں مارا جاتا تھا۔ یہی سب کچھ بتاتے ہوئے ہمیں ایک اسپیس شپ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بغیر کسی وارننگ کے ایک ایلین شپ آ جاتی ہے۔ اس ایلین شپ کے اندر موجود ایک چھوٹی بچی جب اس ایلین شپ کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوف کے مارے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے والد گھبرائے ہوئے اس کمرے تک پہنچتے ہیں اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہ بچی ہچکچاتے ہوئے سوچتی ہے کہ آیا اسے دروازہ کھولنا چاہیے یا نہیں۔ قریب رکھی ہوئی ایک اسکرین پر اس کی ماں نظر آتی ہے جو اسے خبردار کرتی ہے کہ تمہیں مضبوط رہنا ہے اور کسی بھی حال میں کسی کے لیے بھی یہ دروازہ نہیں کھولنا۔ بچی اب بھی کنفیوژن میں ہوتی ہے۔ اتنے میں ہال وے سے کسی کے گھرانے کی آواز آتی ہے اور چند ہی سیکنڈ بعد ہمیں باہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اس کے والد مارے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ بچی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی ماں اسکرین پر سمجھاتی ہے کہ خود کو سنبھالو، تم بہادر ہو، لیکن وہ ابھی بھی اپنے والد کے کام سے نکلی بھی نہیں ہوتی کہ اسکرین پر دیکھتی ہے کہ اس کی ماں پر بھی ایلینز حملہ کر دیتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی ماری جاتی ہے۔ اس بچی کا نام اولیویا ہوتا ہے جس کی ایک ہی لمحے میں پوری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ اب منزل کئی سالوں بعد دکھایا جاتا ہے۔ اولیویا بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اسے خلا میں بنی انسانوں کی ایک نئی کالونی میں دیکھتے ہیں۔ آج بھی وہ انہی خوفناک آوازوں سے ڈر کر جاگ جاتی ہے جن آوازوں نے اس دن اس کے والد کو مارا تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتی ہے جو حد سے زیادہ مصنوعی ہوتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی کلونوں جیسے لگتے ہیں۔ اسی دوران وہ اپنی فیملی کی تصویر دیکھتی ہے اور اتنی ہی دیر میں اس کے کمرے میں میرا آ جاتی ہے جو اس کے منگیتر کی بیٹی ہوتی ہے۔ میرا اولیویا سے اس کے والد کے بارے میں پوچھنے آئی ہوتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اولیویا اپنی فیملی کی تصویر دیکھ رہی ہے تو وہ اس سے اس کی فیملی کے بارے میں سوال کرتی ہے۔ اولیویا سے بتاتی ہے کہ اس کے دونوں والدین مر چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میرا کے والد اینڈریو اولیویا کے پاس آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گی؟ اولیویا کچھ سوچ کر نفس میں سر ہلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے کانٹریکٹ کے صرف 3 مہینے باقی ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر واپس جانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یہ سن کر اینڈریو اداس ہو جاتا ہے مگر اولیویا اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا اولیویا سے ملنے آتا ہے۔ وہ زمین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کیونکہ اس نے زمین کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ بہت جوش کے ساتھ اولیویا سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی دنیا میں جانور ہوتے ہیں؟ اولیویا مسکراتے ہوئے ہاں میں جواب دیتی ہے اور اسے زمین کی تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو اس بچے نے اسپیس شپ کالونی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اولیویا کی باتیں سن کر وہ بچہ ایک ایسی دنیا کے خوابوں میں کھو جاتا ہے جس نے کبھی دنیا ہی نہیں دیکھی ہوتی۔ اس کے بعد اولیویا کنٹرول روم میں جا کر اپنے ساتھی آرلو سے ملتی ہے۔ آرلو اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ سسٹم میں کچھ نئی چیزیں انسٹال کر رہے ہیں۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اولیویا کو دوبارہ میرا کی کال آتی ہے۔ اس وقت میرا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو کر اولیویا سے کہتی ہے کہ یا تو آپ ہمیں چھوڑ کر زمین پر واپس نہ جائیں یا پھر ہم سب کو زمین پر لے جاؤ۔ اولیویا اسے سمجھاتی ہے کہ ان لوگوں کا زمین پر جانا ممکن نہیں ہے اور وہ خود یہاں نہیں رک سکتی۔ ابھی وہ میرا کو سمجھا ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک کال کٹ جاتی ہے۔ اچانک پوری فیسلٹی میں ایمرجنسی الارم بجنے لگتے ہیں اور ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جو پوری فیسلٹی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے پہلے ہی آرلو اور اولیویا پوری فیسلٹی میں خطرے کی وارننگ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام لوگ تیزی سے سیف رومز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور ہر طرف عجیب سی ہفراتفری مچ جاتی ہے۔ آرلو دھماکے میں زخمی ہونے والے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جبکہ اولیویا اس وقت یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اصل میں دھماکہ کس وجہ سے ہوا ہے مگر تمام کیمرے بند ہوتے ہیں۔ اولیویا پریشان ہو کر باہر جانے کا فیصلہ کرتی ہے تاکہ خود جا کر صورتحال دیکھ سکے۔ اتنے میں ہی آرلو کی نظر کھڑکی کے باہر پڑتی ہے جہاں ایک عجیب و غریب ایئر شپ منڈلا رہی ہوتا ہے۔ تب اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک ایئر شپ ہے اور ایلینز نے ان کی اسپیس کالونی پر حملہ کر دیا ہے۔ اولیویا فوراً اس سیکٹر کو بند کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے باوجود یہ واضح نہیں ہوتا کیا ایلینز کالونی کے اندر اترے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ اندھیرے میں اس جگہ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہے مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ ٹریکنگ سسٹم آن کرتی ہے جہاں ریڈ ڈاٹس نظر
جہاں ریڈ ڈاٹس ظاہر ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دوسری مخلوق کالونی میں داخل ہو چکی ہے اور انسانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ ٹریکنگ سسٹم پر زندہ انسانوں کے مقابلے میں لاشوں کے نشانات تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے اولیویا پوری کالونی میں لاک ڈاؤن لگا دیتی ہے اور تمام لوگوں کو قریبی شیلٹرز کی طرف جانے کا حکم دیتی ہے اور میرا کو کال کر کر کہتی ہے کہ سیکٹر 2 میں ہی رہنا، اور اینڈریو کو بھی سیکٹر 2 کی طرف جانے کا کہتی ہے، مگر اینڈریو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ایلینز کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیکٹر 5 کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہوتا ہے، مگر ایلینز اسے ایسے توڑ دیتے ہیں جیسے وہ کاغذ کا دروازہ ہو۔ یہ دیکھ کر اولیویا اور آرلو ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھتے ہیں اور ایلین سیکٹر 5 میں داخل ہو کر وہاں موجود تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اولیویا باقی سیکٹرز کے لوگوں کو مختلف شیلٹرز کی طرف بھیجتی ہے۔ کچھ لوگ شیلٹرز میں جانے کی بجائے ایلین سے لڑنا چاہتے ہیں، مگر آرلو جانتا ہے کہ انسانوں کے پاس ان مخلوقات سے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایلینز بہت خطرناک ہے۔ کنٹرول روم کے باہر عجیب آوازیں آنے لگتی ہیں جو پہلے ہلکی اور پھر تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی خوفناک مخلوق کی آواز ہوتی ہے۔ پھر چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں اور اچانک سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے۔ اولیویا اور آرلو سمجھ جاتے ہیں کہ باہر موجود تمام انسان مارے جا چکے ہیں۔ اب وہ دوبارہ کنٹرول سسٹم کی طرف آتے ہیں تاکہ باقی بچ جانے والے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ کچھ لوگ ابھی شیلٹر تک نہیں پہنچے ہوتے اور کچھ شیلٹر کے دروازے بند نہیں کیے گئے ہوتے۔ اولیویا شیلٹرز بند کرنے کا کہتی ہے، مگر آرلو انتظار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے والدین شیلٹر 1 کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایلینز حملہ کر دیتے ہیں اور شیلٹر 1 میں تمام لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں آرلو کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں۔ اولیویا لوگوں کو پینک ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ شیلٹر 2 میں 2 گھنٹے تک موجود سب محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو ٹاور میں تباہ ہو چکا ہے، صرف 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب بھی باہر پھنسے ہوتے ہیں۔ اولیویا ان سے رابطہ کر کے انہیں مختلف مشنز دیتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ آخرکار ریڈیو ٹاور ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ہیڈ کوارٹر سے معلوم ہوتا ہے کہ مدد آنے میں 12 گھنٹے لگے گی۔ اسی دوران کئی لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ ایک شخص آرلو ایک اور ایلین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اولیویا کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے، مگر اولیویا سب کو چھوڑ کر جانے کے بجائے واپس آ کر آخری لڑائی لڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ جان لیتی ہے کہ ایلینز وائرس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ وائرس اور گرینیڈز استعمال کر سیکٹر 5 میں زبردست دھماکہ کر دیتی ہے، جس سے تمام ایلینز اور ان کی اسپیس شپ تباہ ہو جاتی ہے۔ آخرکار ریسکیو ٹیم پہنچ جاتی ہے اور بچے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ میرا کو اپنے والد کی موت کا علم ہو جاتا ہے، وہ اولیویا کو ڈھونڈتی ہے اور اسے زندہ پا لیتی ہے۔ سب اولیویا کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس نے اکیلے ہی پوری ایلین آرمی کو ختم کر کے بے شمار لوگوں کی جان بچائی ہوتی ہے۔ اس طرح اولیویا کی بہادری کو دکھاتے ہوئے یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔